سب سے پہلے تو میں جناب صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب میں تشریف لے کے آئے، اور فیصل میر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ اور یہ جو ہال ہے الحمرہ ہال کا، یہ وہ ہال جس میں آپ اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہال سے بھی میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ 1986 میں اس ہال میں فیض صاحب کی اینیورسری پر پروفیسر قرار حسین صاحب کا لیکچر تھا، تو میرے والد پروفیسر وارث میر صاحب مجھے خاص طور پہ اپنے ساتھ لے کے آئے اور یہ سامنے بٹھا کے انہوں نے مجھے کہا غور سے سننا آپ نے۔ تو پروفیسر قرار حسین صاحب جو تاج حضرت صاحب کے والد جو بلوچستان یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر، تو انہوں نے فیض صاحب کی فکر اور فلسفے پہ بڑی اچھی گفتگو کی، اور جب وہ ان کی گفتگو ختم ہوئی، ہم باہر نکلے تو میرے والد صاحب مجھے سائڈ پہ لے گئے، یہ جو گرین بیلٹ ہے اس طرف لے گئے، اور مجھے کہتے ہیں آپ بتاؤ تمہیں کیا سمجھ آئی ہے۔ تو انہوں نے میرا ٹیسٹ لینا شروع کر دیا، تو مجھے جو سمجھ آئی تھی وہ میں نے ان کو بتایا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس قسم کی جو گفتگو ہوتی تھی جس میں وہ مجھے خاص طور پر لے کے جاتے تھے، تو میں الرٹ ہو جاتا کہ اب میرا بعد میں ٹیسٹ ہو۔ تو یہ جو ہال ہے اس میں مجھے ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ قرار حسین صاحب جو ہے وہ بول رہے ہیں اور ہم سب ان کو سن رہے ہیں۔ تو وارث میر صاحب اور پروفیسر قرار حسین صاحب جیسے لوگ ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، لیکن بہت سے زندہ لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ اور جب ان کی کتاب شائع ہوئی تھی حریت فکر کے مجاہد، تو اس کے لیے جو اس کا پریفیس تھا دیباچہ، وہ بھی پروفیسر قرار حسین صاحب نے بڑے شوق سے لکھا تھا۔ تو یہاں پہ کافی ساری گفتگو کی ہے فیصل صاحب نے بھی اور سہیل وڈیک صاحب نے بھی۔ میں صرف زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف یہ بتاؤں گا اس لیے کہ مجھے یہاں پہ بہت سے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں اور کچھ پرانے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں جنرل ضیاء کا ذکر ہوا ہے، تو جنرل ضیاء الحق کی جو آمریت ہے اس کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرنے والے بہت سے بزرگ، جن میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ان کو دیکھ کر وہ زمانہ یاد آتا ہے جو بہت مشکل تھا، کیونکہ مشکلات تو آج بھی ہیں، لیکن آج تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بہت سی ایسی خواتین ہیں اس ہال میں موجود ہیں جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جس ظلم، جبر اور تشدد کا سامنا کیا اس کا آج کے دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف یہ بتاؤں گا کہ آج بھی بڑی مشکلات ہیں، لیکن وہ جو دور تھا جب مارشاء اللہ کا دور تھا، تو مارشاء اللہ کے دور میں پابندیاں ہوں اور پھر آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہوں، تو ان کو چپ کروانے کے لیے ایک دن گورنر ہاؤس میں بلایا گیا۔ وہاں پہ وزیر نظامی صاحب بھی تھے جنہوں نے بعد میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو مرد حر کا خطاب دیا تھا۔ تو جنرل ضیاء الحق نے وارث میر صاحب کو ایک ایڈوائزر بننے کی پیشکش کی کہ آپ ہمارے ایڈوائزر بن جائیں، کیونکہ اور بھی کچھ جو یونیورسٹیوں کے استاد جو اخباروں میں لکھتے تھے وہ ان کو ایڈوائزر بنا کے خاموش کر دیتے تھے۔ انہوں نے جب انکار کر دیا تو اس کے بعد ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اس لیے آپ اخبار میں نہیں لکھ سکتے۔ پھر اس کا انہوں نے جواب دیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کا آخری کالم ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا، میں اس کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کالم تھا، وہ جنرل ضیاء الحق کی ایک تقریر تھی جو اس نے لاہور میں کی تھی، پروگریسو تھاٹ کے خلاف، حریت پسندانہ فکر کے خلاف، جمہوریت کی لڑائی لڑنے والوں کے خلاف اس نے ایک تقریر کی۔ تو اس تقریر کا انہوں نے جواب لکھا، جو کہ عامر صاحب جو ہے انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا اور انہوں نے اس کو لکھا۔ تو لکھنے کے بعد وہ جب اس کو لے کے گئے اخبار کے دفتر میں، تو انہوں نے کہا یہ تو شاید نہیں ہو سکتا، یہ تو میر صاحب بڑا سخت ہے، یہ تو ڈائریکٹلی آپ نے جنرل ضیاء الحق کو ایڈریس کیا ہے اس میں، یہ تو شاید نہیں ہو سکتا، یہ اٹ کین ناٹ بی پرنٹڈ۔ تو انہوں نے جو اس وقت ایڈیٹوریل پیج کے انچارج تھے، جو انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ
آیا تھا طفیل صاحب. تو طفیل صاحب نے کہا, میں نے میر صاحب کو کہا یہ تو نہیں چھاپ سکتے. انہوں نے کہا اچھا اگر میں مر جاؤں پھر چھاپو گے میرے آخری کالم کے طور پہ؟ تو وہ کہتے ہیں میں چپ ہو گئی. اور اگلے دن میں نے کہا مجھے دے دیں, میں رکھ لیتا ہوں اپنے پاس. وہ انہوں نے رکھ لیا اور اس کو شائع نہیں کیا, پرنٹ نہیں کیا. اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو وہ کالم جو ان کی زندگی میں ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ہم اس کو شائع نہیں کر سکتے, تو کیونکہ وہ اب دنیا سے چلے گئے تو ان کے آخری کالم کے طور پہ 3 قسطوں میں پھر جنگ اخبار میں شائع کیا. اور اگر ان کی بات نہ ہوتی تو وہ کالم شائع نہ ہوتا. مہربانی, شکریہ. اچھا, اب فیصل نے ذکر کیا, ایک اشارتاً ذکر کیا ہے. میں پریزیڈنٹ صاحب کی اجازت سے پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں. یہ کیونکہ ان کا لندن میں انہوں نے کافی وقت گزارا تھا, تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا. ایک جمہوریت پسند رائٹر جو ہے اس کا ایک جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والی پولیٹیشین کے ساتھ ایک تعلق تھا. لیکن اس میں جب محترمہ پاکستان واپس آئیں تو ان کو بہت سی چیلنجز کا سامنا تھا. ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا تھا. تو ایک دن پیپلز پارٹی کے 3 سینئر لیڈر وہ ہمارے گھر آئے, مجھے وہ ابھی تک یاد ہے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ وارث میر صاحب آپ سے گزارش ہے, ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے, آپ محترمہ کو مشورہ دیں کہ وہ شادی کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ ہم تو ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے, آپ کی بات میں سن لیتے ہیں, تو آپ ان کے سامنے یہ بات کریں, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ان کے خلاف بہت سے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا میں سوچ کر بتاؤں گا. اس کے بعد ان کی جو ملاقات ہوئی 2-3 دن کے بعد محترمہ سے, تو اس میں انہوں نے ان کو یہ مشورہ دے دیا. تو ایگزیکٹلی محترمہ جو ہے وہ اتنی انٹیلیجنٹ تھی, انہوں نے ان تینوں پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان تینوں کا نام لیا اور کہا آپ کو فلاں 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 نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی بات سن لیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ نے درست کہا, لیکن میں نے آپ کو مشورہ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دیا, آپ کو واقعی شادی کر لینی چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں کس قسم کے آدمی سے شادی کروں. انہوں نے کہا ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کس قسم کی آدمی سے شادی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا آپ کو شادی کرنی چاہیے ایک ٹریڈیشنل روایتی مرد ہو, بے شک اس کی بیک گراؤنڈ فیوڈل ہو, اس کی روٹس اس کی دھرتی میں ہو, کیونکہ اس پر پریشر آئے گا جنرل ضیاء کہ وہ چھوڑ دے اور کوئی معذرت کے ساتھ ہٹ جائے. معذرت کے ساتھ بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کوئی شہری بابو جو ہے پریشر کا مقابلہ نہیں کر سکے. آپ کو شادی کرنی چاہیے کہ سیاسی آدمی سے. اور پھر انہوں نے مشورہ دیا ان کو, اس کی بڑی بڑی انجیکشن ہے. انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا جو ہماری فیوڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے جو بہت سے پڑھے لکھے فیوڈل ہیں, سم ٹائم اس قسم کا پریشر آتا ہے نا عورت کے مسئلے پہ, وہ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ مونچھ کی کھا کر پریشر برداشت کرتے ہیں, اپنی مونچھ کی رکھنے لگے. تو بیوی صاحب نے کہا میر صاحب میں تو آپ کو بڑا پروگریسو انٹلیکچوئل سمجھتی ہوں, آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پروگریسو ہوں لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی جانتا ہوں. میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ امیدوار ہے, وہ آتا ہے میرے پاس, قیادہ جمیل اس کا نام نہ لینا. ہاں, تو اس کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہو گئی خدا نہ خواستہ تو وہ چھوڑ جائے گا آپ کو. ویسے اس آدمی نے اس کے بعد 3 دفعہ پیپلز پارٹی چھوڑی. تو وہ یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک بات سے بات لگی, تو میں نے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوگی, لیکن ایک بہت ہی
ट्रेजिक इंसिडेंट है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस दिन लंदन जा रही थी प्रेसिडेंट साहब को मिलने के लिए, जो एक मीटिंग सेट की गई थी, तो मोहतरमा ने फ़ोन किया हमारे घर में, तो उनको बताया गया कि वो उनकी तबीयत ख़राब है, उनको तो हॉस्पिटल लेके गए। फिर जब वो वापस आई हमारे घर ताज़ियत के लिए, तो तब उन्होंने ये बात उन्होंने हमें बताई थी। एक और बात जो मैं यहाँ ज़रूर करना चाहता हूँ कि वारिस मीर साहब के खिलाफ एक बहुत प्रोपेगेंडा होता है जी कि उन्होंने 1971 का जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी बड़ी मुखालफत की थी, उसकी वजह से बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन वो मुखालफत तो साहबजादा याकूब अली खान ने भी की थी, जो बाद में जनरल ज़ियाउल्लाह के मिनिस्टर बन गए। वो मुखालफत फैज़ अहमद फैज़ साहब ने भी की, वो हबीब जालिब साहब ने भी की। लेकिन जो वारिस मीर साहब का जो किरदार था असल, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि अक्टूबर 1971 में, अभी जब जंग शुरू नहीं हुई थी, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन लेके ढाका यूनिवर्सिटी चले गए। उस डेलीगेशन में जावेद हाशमी भी थे, हफीज़ खान साहब भी थे, ये राना फारूक साहब के बहुत से जो साथी हैं वो उसमें थे, और उन्होंने वहाँ पे जाके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। तो उन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए ये एक दौरा किया था, और सुहेल वड़ाइक साहब ने कहा कि अगर आज वारिस मीर जिंदा होते तो क्या होता। मैं कहता हूँ कि अगर आज वारिस मीर साहब भी जिंदा होते, फैज़ साहब भी जिंदा होते, अहमद फराज साहब, हबीब जालिब साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जिंदा होते, तो वो क्या करते, वो उनकी आज क्या पॉलिसी होती। मुख्तसरन आखिर में मैं ये ज़रूर बात करूँगा, इसलिए कि गवर्नर पंजाब सामने बैठे हैं, इनकी मौजूदगी और इनका एक हालिया इक़दाम जो है उससे मैं ये जुर्रत करते हुए ये बात करूँगा कि अगर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती, अगर आज वारिस मीर साहब जिंदा होते, तो वो किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल को असेंबली से मंजूर ना होने देते जिसका मकसद सहाफत का पाबंदी लगाना। पंजाब असेंबली से एक बिल मंजूर हुआ, दस्तखत के लिए गवर्नर साहब के पास आया, गवर्नर साहब ने उस पर अपने कुछ कंसर्न जाहिर किए और बड़े अच्छे तरीके से कोई उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को वापस भेज दें ताकि इस पर आप ज़रा नज़रसानी कर लें, इस पर ज़रा इसको रिकन्सिडर करें। तो लेकिन वो फिर जब उम्रे के लिए गए तो उस पर पीछे से दस्तखत करवा दिए गए। तो अगर वारिस मीर साहब जिंदा होते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती, तो इस किस्म के जो कंट्रोवर्शियल बिल हैं वो उन पर दस्तखत की कभी हमायत ना करते, और जो गवर्नर साहब ने किया वो उन्होंने बिल्कुल सही किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और वारिस मीर साहब के नज़रियात की रोशनी में। अगर आज वारिस मीर साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिंदा होते तो ये जो ट्विटर पर, एक्स पर पाबंदी लगी हुई है, क्या वो उसकी हमायत करते? आप देखें कि माजरत के साथ मैं एक पॉइंट जो है वो सदर साहब की खिदमत में पॉइंट ये है कि एक तरफ तो पाबंदी लगी हुई है ट्विटर पे, और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर वो VPN लगा के उसी ट्विटर को इस्तेमाल नहीं करते, अपनी ही हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको वायलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासी क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा जेल काटने वाले रहनुमा हैं। 13.5 साल से ज़्यादा जेल काटे, और इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि जो झूठे मुकदमात होते हैं उससे सियासतदान या सियासी जमात को कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता। तो आज अगर ये सदर हैं और शहबाज शरीफ साहब उन्होंने खुद बहुत से झूठे मुकदमात का सामना किया है, वो वज़ीर आज़म है, तो पाकिस्तान में ये जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर है, इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए। और जो 1973 का आइन है उस पर इसकी असल स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और फैसल मीर साहब बार बार कह रहे हैं कि बस कर दें, तो मैं बस करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया हमीद साहब। असल में टाइम की हमारे पास कमी है, जितनी लंबी बात करना चाहें। प्रोफेसर वारिस मीर साहब जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर